مدینہ ہجرت سے پہلے اللہ کے رسول مکہ میں تشریف فرما تھے۔ ایک موقع پر حضرت ابو ذر غفاری رسول خدا کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اگر میں اس بت پرست شرک آمیز معاشرے کے اندر اذان کہوں تو یہ اذان کہنا کیسا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا اچھا کام ہے، لوگ مشرک ہیں، اگر ان کے سامنے توحید کا پیغام دیا جائے یہ کام اچھا کام ہے۔ لیکن ایک بات طے شدہ تھی، جو وہاں پہ اذان دے گا تو ظاہر مشرک اس کا رد عمل دکھائیں گے، رد عمل کے اندر اس شخص کو یقیناً پکڑیں گے جو اذان دے گا۔ اچھا، جب وہ پکڑیں گے تو عرب معاشرے کے اندر ایک دستور ہے، جیسے وہ کسی شخص کے خلاف کارروائی کرنے لگتے تھے یہ دیکھتے تھے کہ اس کا قبیلہ کون سا ہے۔ کیوں؟ اگر یہ کسی مضبوط قبیلے کا ہے، یہ مسلمان ہو یا کافر ہو، اس کا قبیلہ اس کا ساتھ دے گا۔ یہ طے شدہ تھا، عرب کے اندر طے شدہ تھا کہ کوئی بھی انسان کسی بھی قبیلے کا ہو وہ قبیلہ اس کا ساتھ دے گا اگر اس نے اپنے قبیلے کو پکار لیا۔ تو وہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ جو شخص ہے یہ کس قبیلے کا ہے، چونکہ اگر ہم نے اس کو ہاتھ لگایا یہ اپنے قبیلے کو پکارے گا، جب اس کا قبیلہ اٹھے گا تو یہ جو سامنے والا حملہ کرنے جا رہا ہے یہ اس قبیلے کا مقابلہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ بات حق اور باطل کی نہیں ہے، بات قبیلے کے ٹکراؤ کی ہے۔ حضرت ابو ذر کے پاس ایک مشکل ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ذر اہل مکہ نہیں ہے، حضرت ابو ذر کا تعلق ربضہ سے۔ وہ اگر آئیں گے بھی میدان کے اندر اور اپنے قبیلے کو پکاریں بھی تو ان کے قبیلے کا کوئی بندہ یہاں پہ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جان لینا عرب کے مکہ کے رہنے والے قبائل کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ بعد میں ابو ذر کا قبیلہ صحراؤں میں کبھی اس قاتل قبیلے کے بندے کو ڈھونڈ پایا تو مار لے گا، فی الحال کچھ نہیں کر پائے گا۔ مسلمانوں نے حضرت ابو ذر سے کہا کہ ابو ذر تم مکے کے نہیں ہو، ہم جو مکے کے ہیں ہم یہ کام نہیں کر پا رہے، تم مکے کے نہیں ہو، تم یہ کام ہرگز نہیں کر سکتے اور یہ کام مت کرنا، اگر کرو گے تو مارے جاؤ گے۔ حضرت ابو ذر اپنے جذبہ ایمانی کے ساتھ کھڑے ہوئے اور اذان دے دی۔ اس کے بعد بڑی مشکل پیش آئی، ان کے اوپر حملہ ہوا، مسلمانوں کو بھی جوش آیا، مسلمان سارے ان کی نصرت کے لیے موجود ہوئے۔ حضرت ابو ذر کو بڑی مشکل سے بچاتے ہوئے وہ کسی طریقے سے لے گئے۔ ابو ذر کا جوش اور جذبہ کام آ گیا، شرک آمیز معاشرے کے اندر توحید کا اعلان کر دیا گیا۔ صحیح؟ یہ مثبت جوش و جذبہ ہے، مثبت جوش و جذبہ ہے۔ اس کے مثبت ہونے کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ انہوں نے خود سری پر مبنی نہیں کیا، پہلے اپنے رہنما سے پوچھا میں کروں یا نہ کروں۔ اچھا، حضرت ابو ذر سوچ سکتے تھے کہ یہ اذان ہے اور اذان دینا مستحب ہے، لہذا مجھے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ جوش میں آ کر یہ کام کر سکتے تھے، انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ انہوں نے کہا نہیں، کتنا ہی میرا دل چاہے اور یہ کام اچھا ہو، پہلے مجھے اپنے رہنما سے پوچھنا چاہیے کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ صحیح ہے؟ میں آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں یہ مثبت جوش اور جذبہ ہے، عقل اور شعور کے اوپر مبنی ہے۔ اچھا، اگر ایسا مثبت نہ ہو، عقل اور شعور پہ مبنی نہ ہو، پھر اس جوش جذبے کا کوئی حساب کتاب